لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی قسم کھائی، وہ نفس و ما سواها، قسم نفس کی، وما سواها، ماں کا معنی من سواها، اور اس ذات کی جس نے نفس بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. اللہ نے انسان میں ایک روح رکھی ہے اور ایک نفس رکھا ہے اور ایک جسم ہے ہمارا اور ایک دل ہے. تقریباً یہ چار چیزیں ہیں، اگرچہ بزرگوں نے اور بھی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کے خیر اور شر میں استعمال ہوتی ہیں. انسان کا جسم ہے اور اس کا حصہ نفس ہے اور روح ہے، اور اس روح کا حصہ ہی قلب ہے. دل اس کا نام نہیں ہے، یہ جو ٹکڑا نظر آتا ہے ہمیں، دل اس کے اندر ہوتا ہے، اس ٹکڑے کے اندر دل ہوتا ہے. اس کو قرآن دل کہتا ہے. قرآن نے کہا ان کے دل ہیں، اگر دل ہوتے تو سمجھتے، دل نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. حالانکہ ٹکڑا تو ہے، پمپ کر رہا ہے، خون دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر اصل دل ہے جو خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے. اس کے اندر اصل دل ہے. اور مثال بہت آسان ہے. یہ دیکھو آنکھ اس کا نام نہیں جو نظر آ رہی، آنکھ اسے نور کا نام ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے. جیسا کہ ایک آدمی کی یہ ہو، ڈھیلے کا جسم تو ہو لیکن پیچھے نور نہ ہو، نابینا کی بھی تو آنکھ ہوتی ہے لیکن نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اصل آنکھ پیچھے ہے. یہ آنکھ کا جسم ہے. اسی طرح یہ جو دل اندر ہمیں نظر آتا ہے، جو پھڑک رہا ہے، یہ اصل میں جسم ہے. اس کے اندر دل ہے جو خدا کو سمجھتا ہے، جو اللہ کے نور کا تحمل کرتا ہے، جو وحی الہی کا تحمل کرتا ہے، جو اتنی گنجائش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، کہ میں زمین آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن میں مسلمان کے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. وہ دل ہے اصل. سن لو، اور بہت آسان سمجھا دیا آپ کو، اتنا آسان ہے نہیں، بہت آسان سے سمجھ گیا. وہ دل اصل میں ہے، اس پر مہر لگتی ہے، اس میں نور آتا ہے، جو بھی ہے اس میں آتا ہے. وہ اس دل کے اندر ہے، اسی دل کے اندر ہے. یہ جسم ہے، اصل وہ دل ہے اس کے اندر جو. اس لیے قرآن نے کہا کہ لہم قلوب، ان دل تو ہے، لا یفقہون بہا، لیکن وہ دل سمجھتے نہیں، ان کے دل تو ہے، آنکھ ہے دیکھتی نہیں، کان ہے سنتے نہیں، حق بات کو نہیں سنتے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے انسان کا مجموعہ ہے. ان میں ایک نفس ہے جس کی قسم کھائی، وہ نفس و ما سواها، قسم ہے نفس کی، ومن سواها، اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شے کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ اس لیے قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ اپنی بات مضبوط کرنے کی قسمیں کھائے. وہ قسم کھاتے ہیں اس شے کو مضبوط کرنے کے لیے جس کی قسم کھا رہے ہیں.
یاد رکھو۔ تو معلوم کہ اللہ نے ہمیں جو نفس دیا ہے اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل ناکارہ ہے، امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ اگر اس پر محنت کی جائے تو اس سے وہ شے ظاہر ہوتی ہے جو اس کو فرشتوں سے آگے لے جاتی ہے۔ کیونکہ یہی وہ چیز ہے، نفس ہی وہ چیز ہے کہ جس کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں شیطان جس سے سازش کر کے ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ اور یہی وہ انسان میں چیز ہے کہ جب اس پر محنت کی جاتی ہے تو یہی نفس اللہ تعالیٰ کے خطاب کا ذریعہ بنتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، خطاب بھی اس کو اللہ فرماتے ہیں اور ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے۔ دیکھو یعنی یہ عجیب پہلو رکھتا ہے نفس کہ اگر اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ شیطان کے ساتھ مل کر انسان کی اس قلعے کو، ایسا قلعہ جو شاندار قلعہ اللہ نے بنایا ہے، فرمایا کہ ہم نے لقد خلق انسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان جیسا حسین و جمیل اور انسان جیسی صلاحیتوں والی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ شکل و صورت انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو مخلوقات میں کسی کی نہیں۔ آواز ایسی بنائی ہے، دیکھو آواز ایسی بنائی، کیسی کیسی آوازیں، چال ایسی بنائی ہے، کون کون سی چیزیں ہماری ظاہری بھی دیکھی جائے یہ جو مخلوقات ہمارے مثل مل نہیں سکتے ہمارے ساتھ، اس لیے ہمیں عبادت بھی ہر طرح کی دے دی۔ عجیب ہے، کہتے پہاڑ بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، درخت کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، سانپ اور حشرات الارض سجدے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، اور بکریاں اور یہ جانور رکوع کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ انسان وہ ہے جو ساری عبادت کرتا ہے، کھڑے ہو کر کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے، ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ ہمیں ایسا جسم دیا ہے، حالانکہ اور جانور کسی کے پاس ایسا جسم نہیں ہے کہ یوں سجدہ بھی کر سکے، یوں قاعدے میں بیٹھ سکے، یوں جب کھڑا ہو کر قیام خدا کے سامنے کر سکے۔ یعنی پوری کائنات میں جو عبادات ہو رہی ہے ان سب کا نمونہ اس ایک انسان میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عجیب بات ہے۔ تو یہ اس خوبصورت قلعے کو شیطان اس نفس کے ساتھ مل کے برباد کر دیتا ہے، بالکل تباہ کر دیتا ہے، اور اندر سے بالکل غافل کر دے۔ جب اندر کا تباہ ہو جاتا ہے تو باہر کا کام نہیں آتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عجیب واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے قلعے میں 5 دریا آتے تھے، پانی کی 5 نہریں گزرتی تھیں، پانی وافر تھا۔ کسی بھلے مانس نے کہا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ باہر سے آتے ہیں، کسی وقت بھی بند ہو سکتے ہیں، ہمیں اپنا بھی کوئی انتظام کرنا چاہیے اندر پانی کا، کیونکہ قلعوں کی جنگ ہوتی تھی، کوئی گھیر لیتا تو مہینوں مہینوں سالوں سالوں محاصرے رہتے تھے۔ تو پھر پانی کے لیے کیا کریں گے؟ کھانے کا تو چلو کوئی نظام ہو سکتا ہے، لیکن پانی کے لیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا تو بے وقوف ہے، بالکل پاگل ہے، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی، اتنے 5 نہریں گزر رہی ہیں، 5 نہریں ہمارے قلعے میں سے، ادھر جاتی ادھر جاتی۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ جو عقل کی بات کرے جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ عقل کہتے اس کے جو مستقبل اور فیوچر میں غور کرنے کا نام عقل ہے، یہ سامنے دیکھنے کا نام عقل نہیں ہے، اس کے دیکھنے کا نام عقل نہیں کہ یہ ستون ہے، بلکہ اس کے پیچھے دیکھنے کا نام عقل ہے کہ یہ مضبوط ہے نہیں مضبوط ہے، کب بنا کب نہیں بنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ عقل کی باتیں ہیں۔ زیادہ انجینئر صاحب آئیں گے، انجینئر صاحب ٹھوک ٹھاک کریں گے تو بتائیں گے جی 50 سال چل سکتا ہے، یہ عقل کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ستون ہے۔ جیسے مسجد نبوی کے جو ستون تھے، پرانی مسجد نبوی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب یہ نئی مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی اگر گرنے والی ہے تو اس کو بھی بدل دیتے ہیں، تو انجینئروں کو بلایا، اب انجینئروں نے اس کو ٹھوکا ٹھاکی کی، جو اپنے حساب سے کہا، انہوں نے کہا یہ تو 300-400 سال اور بھی چل سکتی ہے، اس لیے اس کو تبدیل نہیں کیا، وہ اسی حیث پر ہے۔ اگر وہ گرنے والی ہوتی اور وہ لکھ کر دے دیتے کہ یہ 20 سال 30 سال میں گر جائے گی تو اس کو بھی نیا بنا دیتے، جب پوری مسجد نبی نہیں بنی۔ وہ سمجھاتا سمجھ نہ آتی،
آخر 1 سال 2 سال چند سال ایسے گزرے کہ حکومت میں کمزوری دیکھی تو ساتھ والے ملک والے نے مل کے حملہ کر دیا. حملہ کے سب سے پہلے پانی بند کیا، جیسے پاکستان کا پانی بند ہے، پانی بند کر دیا. ایک دریا بند کر دیا، بادشاہ کا کوئی بات نہیں، انہوں نے رخ موڑ دیا اسے ایک دریا کا. 2 3 5 دریا بند کر، جب 5 دریا بند کر دیے تو اندر اب نہ کنواں کھودنے کا وقت ہے نہ پانی سٹور کرنے کا وقت ہے. آخر وہ پیاس سے مر گئے اور بغیر کسی محنت کے وہ قلعہ فتح ہو گیا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 دریا دیے. ایک آنکھ کا دریا ہے جس سے دیکھنے کا پانی جاتا ہے، منہ کا دریا ہے جس سے بولنے کا پانی جاتا ہے، ہاتھ کا دریا ہے، پاؤں کے دریا ہیں، اور سننے کا دریا ہے. یہ 5 دریا انسان میں جا رہے ہیں. اور ایک اندر دل دیا ہے جہاں کنواں کھودا جاتا ہے، جہاں نور پیدا کیا جاتا ہے، جہاں انوارات اور تجلیات کو سٹور کیا جاتا ہے، جہاں عبادات کے نور کو رکھا جاتا ہے. اب جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو 5 دریاؤں کو بند کر دیتا ہے. اگر دل میں روشنی ہے تو یہ روشن ہو کر خود بھی جاتا ہے، قبر کو روشن کرتا ہے، ورنہ پھر اندھیری اندھیری. یہ عجیب ایک واقعے سے مولانا رومی نے استدلال کیا. تو شیطان بھی اس طرح کرتا ہے کہ اندر ہوش نہیں لینے دیتا. تو جب اسرائیل آئے گا 5 دریا خوشی ہے نا، کھیلنے میں دیکھنے میں خوش ہے، بولنے میں خوش ہے، اس میں خوش ہے، اندر سے غافل کر دیا اس کو کہ اندر اپنے کچھ جمع کر لیتا. وہی پونجی کام آنی تھی قبر میں بھی جا کر دھیان نہیں. تو اللہ نے جو نفس کی قسم کھائی ہے، معلوم کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے، لیکن کب بڑھے گی کام کی چیز؟ جب اس پر محنت کریں گے. محنت یہ بغیر محنت کے نہیں بنتی. اور محنت بھی عجیب ہے کہ اس کی مخالفت کریں تو یہ اچھا ہوتا جاتا ہے. مخالفت اس کی ماننے نہیں، یہ جو تقاضا کر اس پر عمل نہ کریں تو آپ دیکھیں گے یہ نفس اچھا ہوتا چلا جائے گا. اور اگر مانتے جاؤ گے تو یہ برا ہوتا جائے گا. یاد رکھو، ذرا شوگر میں میٹھا کھائے گا بہت مزہ تو آتا ہے، لیکن اس کو موت کی طرف لے جائے گا. اور نہیں کھائے گا، کڑوی چیز کھائے گا اس کے الٹ تو صحت مند ہوگا. پہلے ہے نہیں. آج کل تو نفس کے لیے بڑی اچھی مثال ہے. میٹھا کھلاؤ گے نفس کو تو یہ برباد ہو جائے گا، اور اگر اس کو کڑوا کھلاؤ گے یعنی اس کی نہیں مانو گے، یہ کام کا ہو جائے گا. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ بھی فرماتے ہیں کہ ناز چھوڑو سرے نیاز کرو. یہ جو ناز میں تم زندگی بسر کر چھوڑ دو، اللہ کی نیاز مندی اختیار کرو، اس کے سامنے جھکنا سیکھو. ہر کام میں مولا کو اپنے ساتھ رکھو. ہر کام میں اپنی طاقت اور اپنے بازو اور اپنے سکلز کے اوپر کبھی ناز نہ کرو. کچھ بھی نہیں ہو تم. بڑے بڑے عقل مندوں سے بے عقلی کے کام ہم کرا دیتے ہیں، ان کی عقل ہی معاف ہو جاتی ہے. بڑا عقل مند ہے، بے عقلی کام کر دیتے ہیں، ساری عقل فنا کر دیتے ہیں ہم، جب چاہتے عقل لے جائیں. اور بڑی عجیب مثال دی مولانا رومی نے. انہوں نے کہا تم بڑے بڑے عقل مند ہو، بادشاہ کہتا ہے میری عقل، ایم این اے کہتا ہے میری عقل، وزیر کہتا ہے میری عقل. کہ جب تم سو جاتے ہو تو تمہیں تو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ تم ننگے پڑے ہوئے ہو یا کپڑے کے ساتھ پڑے ہوئے ہو. اگر تمہاری عقل اتنی اونچی ہوتی تو سوتے ہوئے کہاں غائب ہو گئی؟ اگر کوئی ایسے ہلا دے ڈر کی وجہ یار میں تو ایسا تھا، خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو تمہاری عقل کہاں گئی؟ تو مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا یہ عقلیں جن پر تم ناز کرتے ہو یہ نیند میں مر جاتی ہیں، بے صفر ہو جاتی ہیں. جب صبح کو انسان اٹھتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ عقلیں ہوش میں آتی ہیں. پھر کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں. کہا کہ آدھی زندگی تو نے بے عقلی میں گزاری، پھر کہتا ہے تو عقل مند ہے. کیسی پیاری بات کی. فرمایا ناز چھوڑو سرے نیاز کرو، نفس کو اپنے شاہباز کرو، اس کو باز شاہی بناؤ، اس کو گرگس نہ بناؤ، مردار کھانے والا نہ بناؤ. یہ مولانا رومی فرماتے ہیں مین اگیرت باز شاہی جز شیر نر، کہ جب یہ نفس باز شاہی بن جاتا ہے، شاہی یعنی اس باز کی طرح جو بادشاہ قلعے پر بیٹھتا ہے، تو پھر شیر نر کو شکار کرتا ہے، ہرن کو بھی نہیں کرتا. اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ شیر پر حملہ آور ہوتا ہے. باز شاہی مین اگیرت باز شاہی جز شیر نر،
اور کرکساں پر مردگاں بکشادہ پر، اور جو کرکس ہوتے ہیں گدھ ہوتے ہیں، اور میں وہ مردار کے اوپر اپنے پر کھولتے ہیں، مردار پر، وہ زندہ کی طرف نہیں جاتے۔ اور ایک بادشاہی ہے، یہ شیر نر کو شکار کرتا ہے۔ فرمایا جان عارف ہم چوں بادشاہی است، کہا کہ عارف کی جان، اللہ والوں کی جو جان ہے یہ بھی بادشاہی کی طرح ہے۔ سید او خود شاہ است، یہ کس کا شکار کرتے ہیں؟ خود بادشاہ کا شکار کرتے ہیں، یعنی مولا سے دل لگاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، آسمان اتنی بلند ہمتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن محنت سے ہوگا، اس کی چال پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس کی مخالفت کا نام اس کی شفا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی ولایت ہے، یہی دوستی ہے، یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا کما انت اہل فانک انت التقوی والمغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین۔